ایسی باریک، ایسی ملون اور مزین شکلیں حرام کی تیار کر دی ہیں یہود و نصارہ اس امت کے لیے کہ جس چیز کو حلال سمجھتے رہیں گے مدتوں ہی نہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ ایسی شکلیں کمائی کی اور ایسے اسباب مہیا کریں گے کہ یہ کہیں گے ہاں، اس کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام ہوگا، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں جو پہلے والا حرام تھا، یہ تو حلال معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، لوگ کہیں گے حالانکہ وہ حرام ہوگا، مگر لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ تو دوسری قسم کی چیز ہے۔ جی ہاں، اس طرح لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنی کمائی کے نقشوں کو حکم بدلاؤ، ہر قدم پر پوچھو علماء سے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، اور واقعی علماء سے پوچھ کر چلو۔ صرف کتاب پڑھ کر عمل کر لینا، اس میں معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن تربیت اور تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تربیت اور تعلیم تو علماء کی صحبت اور مجالس سے ہے۔ اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ صبح شام کی 3 تسبیحات، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی۔ یہ 3 تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ کلمات بندے کی زبان ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلمہ ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اس لیے قرآن کی تلاوت سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہ ملے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا موقع ہے، لیکن پھر بھی قیام سجدے سے افضل ہے، کیونکہ قیام میں قرات ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ یہ میں بہت تاکید سے کہتا ہوں، آج کے لیے ایک فیشن چلا ہے، فیشن کہوں یا بیماری کہوں یا سنت کی مخالفت کہوں یا خلفاء راشدین کے طریقوں کا مٹانا کہوں کہ موبائلوں میں قرآن کا رکھے پڑھو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، قرآن میں پڑھ لو، اس میں پڑھ لو، کیا اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب خلفاء راشدین اور جن کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے احادیث میں، جب ان کے طریقوں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے طریقوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جب ان کے طریقوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، تو پھر مسلمان نئے طریقوں کو اور نئے رواجی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی شرم، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جائز ہے، کس نے کہا ہے کہ ناجائز ہے؟ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ تمہیں کن کے طریقے محبوب ہیں، آیا اس زمانے کے نئے طریقے محبوب ہیں یا وہ طریقے جن پر اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی رہے وہ طریقے مطلوب ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر نماز اور اذان کے درمیان قرآن کو، وضو اور نماز کے درمیان قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ ہاں، یہ اپنی عبادات کو نئے فیشنوں پر، اپنی عبادات کے رواجی طریقوں پر لے جانا، یہ جہالت ہے، اور یہ خلفاء راشدین سلف صالحین کے طریقوں کی مخالفت ہے۔ اگر اس پر چلتے رہے تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی، تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی کہ قرآن کے پڑھنے کا کیا طریقہ تھا۔ پچھلے جتنے بھی صحابہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ختم ہوئے ہیں، وہ خدا کی قسم صرف اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اعمال کا اثر باقی رہے لیکن سنتیں کسی طرح ختم ہوں۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے، اور یہ بھی تاکید کروں گا میں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تاکہ قرآن کے مضامین کا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو ہم سے بغیر مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، جبکہ اخبار کی خبر کی کل تردید آ جائے گی، خبر جھوٹی تھی، لیکن قرآن جب سے لکھا گیا ہے
اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا، وہ سب قرآن میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا۔ قرآن کی کوئی خبر ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کو بھی ضرور دیکھیں۔ اس سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت، اس کے کلام کا رعب، اس کے وعدوں کا یقین، اس کی وعیدوں کا خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ قرآن کے پڑھنے کا بھی اصل طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی امیدوں کے ساتھ، وعیدوں پر خوف کے ساتھ، عذاب کی آیتوں پر پناہ مانگنے کے ساتھ اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم سے پوچھو تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ایسے جیسا ایک آدمی پورا گلاس پانی کا ایک سانس میں پی جائے، تم قرآن ایسے پڑھتے ہو۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک ایک آیت پر، وعدوں کی آیت پر امید کرتے، وعید کی آیت پر پناہ مانگتے، سوال کی آیت پر سوال کرتے۔ بعض مرتبہ ایک ہی آیت پر آپ کو پوری رات گزر جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کرو۔ تبلیغ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواجی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اپنی تعلیم و تربیت کا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے، ایک مسنون طریقہ، کیونکہ سارا کام سیرت کے تابع ہے۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور رات کے قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو۔ اس کا تو اپنے آپ کو عادی بنا لو۔ جو رات کے قیام اور تہجد کا عادی بن جائے گا، فرمایا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا، دعوت کی بات کو واضح کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر دعوت کے کام میں مدد کرنے والا یہ رات کا قیام اور تہجد ہے، جو صحابہ کرام پر 1 سال تک فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ ہیں وہ سارے اعمال عبادت کے جن کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا تو مخلوق کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے۔ اس زمانے میں جتنا فساد مسلمانوں میں ہے، خواص میں یا عوام میں، حکام یا عوام کے درمیان، خواص یا عوام کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، خدا کی قسم اس سارے فساد کا اصل سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا بگڑنا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے۔ یہ خروج کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں جن کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں۔ دیکھو، اس کام سے بڑھ کر امت کو بلا تفریق جمع کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ دعوت کا اصل مقصد یہی تھا کہ امت کے درمیان سے برادری کی، قوم کی، رنگ کی، زبان کی، قبیلے کی یہ ساری نسبتیں ختم ہوں۔ دعوت کا اصل مقصد یہ ہے، دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے درمیان کا فرق ختم ہو۔ اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا اور ہمارے کام میں طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ تو حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ جانوروں کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ چلو۔ یہ امت کا عذاب یہی ہے، اور امت کی خونریزی کا سبب یہی ہے کہ امت کو لڑایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی برادری کے، آپ کی قوم کے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ذریعے امت کو جمع کیا ہے۔ میں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گیا مکہ مکرمہ میں۔ بڑے عالم، بڑے مفتیان میں وہاں کے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کے خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اطمینان نہیں ہوا، اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بدعت سمجھا۔ بدعت ہے جو اس زبان میں شروع ہوئی ہے۔
کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی، معتمر تھا ایک، میں اس میں شرکت کے لیے گیا، جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا، نکلا جب ایئرپورٹ سے، ایک ہوٹل میں قیام تھا، ٹیکسی کی ہوٹل میں جانے کے لیے، تو ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، اس لیے کہ جو کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز کے اوقات بھی یاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے داعی بھی ہوتے ہیں، نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے گاڑی میں کہا کہ نماز عصر کی نماز تیار ہے، یہاں مسجد میں پڑھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہاں گئے مسجد میں، تو وہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15-20 آدمی ہوں گے، اس سے زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو اب آگے کہیں جائیں گے تو نماز کا وقت قریب ہو جائے گا، یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بیٹھ گئے اس میں حلقے میں، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا لال رومال اوڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ میں تو مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں شافعی ہوں۔ پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا، وہ رومال باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں۔ ایک اور آدمی ملا آگے بیٹھا ہوا، اس سے میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں۔ یہ کیسا حلقہ ہے؟ ایک حنبلی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنفی، سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں، اور ایک آدمی بیان کر رہا۔ مجھے بیان کون کر رہا ہے؟ کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر، ان کا کیا مذہب ہے؟ کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے۔ کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہو۔ وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ مالکی کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ شوافی کا حلقہ لگا ہوا ہے، ان کے شافعی امام ہیں، شافعی ان کے جو ہے مدرس ہیں، ان کے واعظ ہیں، وہ ان کے حلقے میں، وہ ان کا حلقہ ادھر، ان کا حلقہ ادھر۔ ایک طالب علم بھی پورے حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو۔ یہ کون سی جماعت ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ جو بات کر کے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہنے کہ جی ہم تو جماعت ہیں، اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہے ہماری یہاں کام کرنے کے لیے، اور ہم کام کر رہے ہیں۔ اور کہ یہ لوگ تو جنہیں ہم نے گشت کر کے جمع کیا ہے، یہ تو مقامی لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں، کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریق جمع کر لیا ہے، ورنہ امت بٹ گئی تھی، زبان میں، مذہب میں، رنگ میں، نظریات میں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل سنت یہ ہے کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریق۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں۔